لیکن اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ہر شخص کے اوپر ہوتا ہے جو کہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، جو چاہے وہ زندہ گرہن ہے. جو زندہ ہے لیکن اس کا جو اثرات ہے وہ آپ کو بڑے شدید قسم کے نظر آئیں گے، اور یہ اثرات نہ ہی ملکوں کے اوپر بلکہ انڈیویجولی طور پہ لوگوں کے اوپر بھی ہوں گے. اگر ان کی زندگیوں میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جس سے یہ محبت کر رہے ہیں، محبوب کو لے کے ان کی چیزیں بہت زیادہ بکھر سکتی ہیں، فرسٹریٹڈ ہو سکتی ہیں، اور ہر شخص کے اوپر اعتبار نہ کریں، ورنہ وہ شخص آپ کو مینیپولیٹ کرے گا، آپ کی رسپیکٹ جو ہے وہ دوسروں کی نظروں میں آپ کی عزت اچھالے گا. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ اسٹرالوجر اینڈ نیومرولوجسٹ ہیں اور آپ کو ان کی کیلکولیشن کا بالکل اندازہ ہوگا کہ بہت زبردست ان کی پریڈکشنز ہوتی ہیں، کیلکولیشنز ہوتی ہیں. باقی اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، جو لوگ پرسنل کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین، آج کا جو موضوع ہے گرہن کے حوالے سے ہے. مارچ میں اب ہم انٹر ہو گئے ہیں. 14 مارچ کو 2025 کو چاند گرہن لگنے جا رہا ہے. اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کون سے الفابیٹس، کون سے زوڈیک جن کو سب سے زیادہ اس میں فائدہ ہو رہا ہے، اور کون سے زوڈیک ایسے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احتیاط کرنی ہے اس گرہن کے امپیکٹ سے. اور احتیاط جو ہے اس کے اندر زیادہ تر تو خطرناک ہوتا ہے، اور اس کے اندر احتیاط ہی کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور رمضان کا مہینہ بھی ہے تو اس حوالے سے جانیں گے اس گرہن کے فائدے اور نقصانات کن کن کو ہیں، کنہوں نے احتیاط کرنی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے فلک، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ سر، ٹھیک ٹھاک. سر، 14 مارچ 2025 چاند گرہن لگنے جا رہا ہے، اور یہ بتائیے گا کن کنٹریز میں ہے اور اس کے نقصانات کنٹریز میں زوڈیک پہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ فلک، اس میں گرہن دیکھیں نا تو ہر سال ہمارے پاس 4 سے 5 گرہن ہوتا ہے. سال 2025 میں ٹوٹل 4 گرہن ہیں. 2 اس میں مکمل قمری گرہن ہوں گے اور 2 اس میں جزوی شمسی گرہن ہوں گے. اور ان میں سے 2 گرہن ہمارے پاس ہے ماہ مارچ میں، پھر ہمارے پاس آئیں گے سپٹمبر میں. ماہ مارچ میں ہمارے پاس اس سال کا جو پہلا گرہن لگ رہا ہے وہ ہے 14 مارچ کو. 14 مارچ کو مکمل قمری گرہن ہے، اور یہ مکمل قمری گرہن ہونے کے ساتھ ساتھ ریڈ بلڈ مون ایکلپس بھی اس کو بولا جاتا ہے، کیونکہ اس ٹائم کے اوپر چاند آپ کو مکمل غائب ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. چاند آپ کو اپنا رنگ تبدیل کرتا ہوا سرخی مائل میں جاتا ہوا نظر آئے گا. کہ جب گرہن مکمل لگا ہوگا تو اس ٹائم کے اوپر چاند کی رنگت جو ہے وہ خونی رنگت ہوگی. اچھا، یعنی ریڈش فیل ہوگی، ریڈش ٹون میں چلا جائے گا. تو اس اعتبار سے اس کو خونی گرہن بھی کہا جاتا ہے. اور اسی مہینے میں دونوں ایکلپس جو لگ رہے ہیں، اس میں یہ دونوں ہی ایکلپس اپنی اپنی جگہ پہ بڑی شدت والے ایکلپسز ہیں، اور اس کے بڑے شدید قسم کے منفی اثرات بھی ہوں گے. اور کچھ زوڈک سائنز میں جن پہ یہ گرہن لگے گا زائچہ کے 6 یا 12 گھروں میں، ان کے لیے کسی حد تک تھوڑے سے کچھ بہتری والی چیزیں بھی ہوں گی. اچھا، لیکن اس میں گرہن کے اگر ہم لوگ ٹائمنگز دیکھیں تو گرہن ایک تو جب لگتا ہے تو پوری دنیا کے لیے لگتا ہے، کچھ حصوں پہ نظر آتا ہے، کچھ پہ نظر نہیں آتا. لیکن اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ہر شخص کے اوپر ہوتا ہے جو کہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ زندہ گرہن ہے، جو زندہ ہے چاہے وہ گرہن جو ہے اس خطے میں نظر آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو. کیونکہ یہ گرہن ہمارے پاس جو ہوگا پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق یہ صبح 8:57 کے اوپر اس نے شروع ہونا ہے، سٹارٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور صبح کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، اور یہ جا کے مکمل ختم ہوگا دوپہر کو 3 بجے. اب پاکستان میں چونکہ سارا ٹائم جو ہے یہ دن کا ٹائم ہے، روشنی کا ٹائم ہے، سورج کا ٹائم ہے. تو ہمارے پاس یہاں پہ انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، عراق اور یو اے ای میں، ان ملکوں میں تو نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ ہے مارننگ ٹائم. ایون سعودیہ بھی، کیونکہ ٹائم زون وہی آتا ہے. لیکن جن ملکوں میں اس ٹائم کے اوپر نماز مغرب کا بعد کا ٹائم ہوگا، وہاں پہ یہ چاند جو ہے دیکھا جائے گا. اچھا، وہاں پہ کچھ ممالک جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، آپ کے افریقن کنٹریز ہیں، پھر یو ایس ہے، کینیڈا ہے، پھر اس کے بعد فارس کنٹریز میں جس میں آسٹریلیا آ جاتا ہے، نیوزی لینڈ آ جاتا ہے، اور یونائٹڈ کنگڈم اس ٹائم مغرب کا ٹائم کراس کر چکا ہوگا. تو اس اعتبار سے ان ملکوں کے اوپر جو ہے یہ چاند نظر آتا ہے جو کہ گرہن نظر آئے. لیکن اس کا جو اثرات ہے وہ آپ کو بڑے شدید قسم کے نظر آئیں گے، اور یہ اثرات نہ ہی ملکوں کے اوپر بلکہ انڈیویجولی طور پہ لوگوں کے اوپر بھی ہوں گے. مکمل جو گرہن لگتا ہے اس کا اثر ہمیشہ 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد تک رہتا ہے. اب چونکہ اس مہینے میں 2 گرہن لگ رہے ہیں، اور جو اگلا گرہن لگنا ہے وہ اس اعتبار سے مزید خطرناک ہوگا کہ اس میں مزید 7 ستاروں کا اجتماع ہونے جا رہا ہے. 7 ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں اسی گھر میں جس میں گرہن لگے گا. تو اس گرہن کے اثرات ختم نہیں ہوں گے کہ اگلے گرہن کے اثرات شروع ہو جائیں گے. اب اس اعتبار سے یہ جو گرہن ہوگا نا، اس میں سب سے زیادہ خرابیاں، پریشانی، پرابلم جو لگے گی وہ ہوگی ایک فرسٹریشن کا، اینگر کا، غصے کا عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گا.
کیونکہ چاند گرہن ہے اور چاند کا مکمل گرہن میں جانا، چاند ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری سوچ کو، ہمارے مزاج کو، ہمارے موڈز کو، ہمارے تھاٹس کو، ایموشنز کو، ہماری باڈی میں بلڈ کی، ہماری باڈی میں واٹر لیول کو. تو اس اعتبار سے چاند کے مزاج کے مطابق جب اس کو کلپس لگ رہا ہے تو ہمارے مزاج میں بھی تھوڑا سا سختی، کرختگی، ہمارے ایموشنلی طور کے اوپر انسٹیبلٹی، رشتوں کے ساتھ کسی نہ کسی طور کے اوپر مس انڈرسٹینڈنگز، اور ہمارے جو چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے ایکسپریشنز بہت زیادہ کلیئر نہیں ہو پا رہے، ان میں رشتوں میں دوری بڑھنے کا سبب ہو سکتا ہے. اچھا. تو یہ جو گرہن لگ رہا ہے، اس گرہن میں ایون ایسے لوگ جو ٹریول کر رہے ہیں کسی اسپیسیفک پرپز کو لے کے، ایسے لوگ جو کہ اپنے رشتے کی، شادی کی، خوشی کی بات کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے جذبات اور ایموشنز کو ٹھیس پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے. ایسے لوگ جن کے آلریڈی کوئی محبت سے جڑی ہوئی چیزیں چل رہی ہیں، ان کی محبت میں کوئی نہ کوئی لوگ، حاسد قسم کے لوگ، پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ یہ گرہن کیونکہ لگ رہا ہے اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی بالکل آخری درجات کے اوپر جا کے برج اسد میں، تو اس اعتبار سے اسپیسیفکلی کچھ زوڈک سائن کو ہم اسپیسیفائی کریں گے کہ ان زوڈک سائنس کے لیے تو یہ ایکلپس بہت خطرناک ہوگا. اب ان زوڈک سائنس میں ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس ایریز والے جو لوگ ہیں یا ہمارے پاس پائسز والے جو لوگ ہیں، یہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اپنے ایموشنز کو لے کے، اپنے جذبات کو لے کے، محبت کو لے کے، اولاد کو لے کے. تو ایریز والے اور پائسز والے لوگوں کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی اگر ان کی زندگیوں میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جس سے یہ محبت کر رہے ہیں. محبوب کو لے کے ان کی چیزیں بہت زیادہ بکھر سکتی ہیں، فرسٹریٹڈ ہو سکتی ہیں، اور ایون کہ ایک ڈسٹنس اور دوری کا رشتہ قائم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو ان دو زوڈک سائنس کو بہت زیادہ احتیاط اور کیئر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں ہمارے پاس جو مزید زوڈک سائنس آتے ہیں جن کو فائنینشلی طور کے اوپر، پیسے کے لحاظ سے، عزت کے اعتبار سے، ان کی ایون کہ کسی طور کے اوپر لوگوں کی نظروں میں عزت کا ایک دم سے کم ہو جائے، یا ان کے کوئی سکینڈلز کا منظر عام کے اوپر آ جائے. تو یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ کچھ زوڈک سائن جو ہے ان کو بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی. جیسے آج کل لوگ جو ہیں اپنی بہت ساری پرائیویٹ چیزیں جو اپنے موبائلز میں رکھتے ہیں، تو آپ کو بہت کیئر کرنے کی اس ٹائم پہ ضرورت ہے کہ آپ اپنی پرائیویسی جو ہے اس کو سیکیور کریں اپنے موبائلز میں، اپنے ای میلز میں، اور چاہے جہاں بھی آپ کی جو بھی راز ہیں، کسی کو اپنا راز دیتے ہوئے اچھی طرح جو ہے سوچیں اور ہر شخص کے اوپر اعتبار نہ کریں، ورنہ وہ شخص آپ کو مینیپولیٹ کرے گا، آپ کی رسپیکٹ جو ہے وہ دوسروں کی نظروں میں آپ کی عزت اچھالے گا اور آپ کے لیے بلا وجہ سر درد کا باعث بنا رہے گا. اب اس میں ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس دو زوڈک سائنس آتے ہیں جن کو پیسے کے اعتبار سے سب سے زیادہ پرابلم یا مسئلے رہیں گے، اور وہ آ جاتا ہے کینسر. کینسیرین والے لوگ ہوں گے جو کہ شدت کے لمحات گزاریں گے فائنینشلی طور کے اوپر، بہت زیادہ انسٹیبلٹی رہے گی، خرچے بڑھ جائیں گے، ان ایکسپیکٹڈلی طور کے اوپر کچھ دوسروں کی خواہشات پوری کرنی پڑے گی، اور کہیں پہ جو پیمنٹس ہیں وہ پیمنٹس ان کی سٹک ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو اسکارپینز والے ہیں، اسکارپینز والوں کی عزت اور رسپیکٹ جو ہے اس کو شدید قسم کے خطرات لاحق ہوں گے کہ اسکارپینز والے ایک تو ویسے بڑے جذباتی ہوتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے چیزیں کر جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جذباتی طور پہ اٹیچمنٹس ان کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور اسپیشلی ایسے اسکارپینز جو کہ کسی بھی ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ دونوں جینڈرز موجود ہیں، میل فیمیل، وہاں پہ ان کو چاہیے کہ اپنے الفاظ کو، اپنے ایموشنز کو، اور اپنے جو ان کے ایکشنز ہیں ان کو بہت زیادہ کنٹرول رکھیں، ورنہ یہ جو گرہن ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر اسکارپینز والوں کی رسپیکٹ جو ہے وہ دوسروں کی نظروں میں افیکٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. تو اس اعتبار سے یہ دو زوڈک سائنس ہیں جن کو پیسہ اور عزت کے اعتبار سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو ہمارے پاس ٹوٹل 4 زوڈک سائنس ہیں جن میں پائسز ہے، ایریز ہے، کینسر ہے اور اسکارپینز ہے. یہ 4 زوڈک سائنس ہیں جن کو شدید قسم کی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ ریمیڈیز بھی کر سکتے ہیں، کیئر بھی کر سکتے ہیں، صدقات بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ نماز آیات بھی لازمی طور پہ ادا کریں. اب اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں کہ کون سے ایسے گرہنز ہیں یا کون سے ایسے زوڈک سائن ہیں جن کو یہ گرہن جو ہے وہ فائدہ دے سکتا ہے. کیونکہ سٹارٹنگ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب گرہن کسی بھی چارٹ کے 6, 8 اور 12 ہاؤسز میں لگتا ہے، کیونکہ کمزور گھروں میں لگ رہا ہے تو اس کی کمزوری کو دور کرے گا، خرابی کو دور کرے گا. تو اس اعتبار سے ہمارے پاس ورگنز آ جاتے ہیں. ورگو والے جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں منفی قسم کے لوگ جو ہے وہ آٹومیٹکلی طور پر نکلیں گے. ورگنز والے لوگ جو ہے اگر کسی قید میں ہے، کسی بندش میں ہے، کوئی کورٹ کچہری کا مسئلہ چل رہا ہے، اس سے یہ نسبتاً بہتر طور کے پر ان کی جان خلاصی ہو جائے گی. سیکنڈلی ورگنز والے لوگ اگر خدا نخواستہ کسی سرجری سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ورگنز والوں کا جو ٹائم فریم چل رہا ہے نا منتھ آف مارچ میں، وہ کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں چل رہا، اسپیشلی ورگنز کا بھی اور جمنائے والوں کا بھی. جمنائے والوں کو گرہن اتنا جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا،
لیکن ان اے سینس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دونوں کا رولنگ پلانٹ سیم ہے, اور ان کا رولنگ پلانٹ سیم ہونے کی وجہ سے اس کی سب سے کمزور پوزیشن چل رہی ہے منتھ آف مارچ میں, اور ایک دفعہ نہیں, اس نے 2 دفعہ جو ہے اپنی ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن سے گزرنا ہے, 11 مارچ کو بھی 25 مارچ کو بھی. تو اس اعتبار سے یہ گرہن سب سے زیادہ جو شدید بینیفٹس یا فائدہ دینے جا رہا ہے وہ ورگنز والوں کو دے گا, اس سینس میں کہ ان کی ذہنی طور پہ جو ٹرامیٹک کنڈیشن چل رہی ہے وہ اس ٹرامیٹک کنڈیشن سے تھوڑا سا باہر نکلیں گے. تو ورگنز والے لوگ جو کہ آلریڈی اسٹریسڈ ہیں, ڈپریشڈ ہیں, کمزور فیصلوں کی طرف چل رہے ہیں, مسائل پرابلمز میں ہیں, ان کے لیے گرہن جو ہے کسی طور کے اوپر آپ سمجھیں کہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوگا کہ ان کو تھوڑا سا ذہنی طور کے اوپر راحت ملنا شروع ہوگی. یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پہ بلیسنگ ہے ورگو والوں کے لیے. اب اس میں ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس جو اگلا زوڈک سائن آ جاتا ہے, اگلا زوڈک سائن پھر ہمارے پاس آ جائے گا اسپیشلی کیپریکونز والوں کے لیے. دیکھیں تو یہ ایکلپس جو ان کے چارٹ میں لگ رہا ہے, یہ اس اعتبار سے نسبتاً تھوڑا سا بہتر ہوگا کہ ان کی زندگی میں اسپیشلی ایسے مسئلے جو کہ ان کی وراثت کو ریلیٹ کرتے ہیں, ایسے مسئلے جو کہ ان کی کسی بھی طور کے اوپر کورٹ کچہری لٹیگیشن میں مخالفین کو انڈیکیٹ کرتے ہیں, یا ان کی زندگی میں ایسے مسائل جو کہ ان کے جوائنٹ وینچرز کے ہیں, پارٹنرشپ کے ہیں, اور پارٹنرشپ میں فائنینشلی طور پہ کسی بینیفٹس یا پرابلم یا مسائل کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے کیپریکونینز والوں کو بھی یہ ایکلپس کسی طور کے اوپر تھوڑا سا فائدہ ضرور دے گا کہ ان کی زندگی میں وراثتی لڑائی جھگڑے سلجھ جائے, ان کی زندگی میں کورٹ کچہری سے جڑے ہوئے جو بحث و تکرار ہے, حاسد قسم کے لوگوں کی طرف سے منفیت کا پھیلانا ہے, ان کی عزت جو ہے اس کے اوپر کسی طور کے اوپر نیگیٹو حملہ کرنا ہے, وہ کیپریکونینز کی زندگی میں سے یہ گرہن جو ہے وہ نکالنا شروع کرے. تو اس اعتبار سے یہ 2 میجر زوڈک سائنس ہیں جن کو فائدہ بلیسنگز ملے گی, اور اس اعتبار سے ایک ویڈیو جو ہے آپ کو لازمی اور کرنی چاہیے جو کہ ورگو اور جیمنائی کے لیے اسپیسیفکلی ہو, کیونکہ ان کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ بہت ہی ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ چل رہا ہے. تو ان کو یہ پورے مہینے میں مارچ میں بھی اور اپریل میں بھی بہت کیئر کی ضرورت ہے. گرہن ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن گرہن کے علاوہ بھی ان کی رولنگ پلانٹ کی کمزور پوزیشن کی وجہ سے ان کو ریمیڈیز کی ضرورت ہے. اچھا. اب اس میں چونکہ ٹائمنگز میں نے آپ کو اسپیسیفائی کی ہیں کہ 14 مارچ کو جو گرہن لگ رہا ہے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم پہ 8:57 کے اوپر, اور دوپہر کو 3 بجے تک, اس ٹائم کے دوران جو ہے ہمارے پاس نماز ظہر کا وقت آ جائے گا. تو ایک تو نماز ظہر کے بعد جو ہے آپ 2 رکعت نماز آیات ضرور پڑھیں. اب اس میں جو نماز آیات پڑھی جائے گی اس میں نیت ہوگی نماز خسوف کی, تو اس نیت سے اگر ادا کرتے ہیں پھر صدقہ اس میں لازمی طور پہ دیں. ویسے تو آپ حسب توفیق کچھ بھی صدقات دے سکتے ہیں, لیکن جو گرہن کا صدقہ بنے گا وہ ہوگا 2 کلو ٹوٹا چاول اور 1 کلو باجرہ. اس کو آپ مکس کر لیں اور کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے, حشرات الرجز یا پرندے ہوں. تو یہ صدقہ دینے سے, ریمیڈی کرنے سے, احتیاط کرنے سے گرہن کی منفی چیزوں سے کافی حد تک جو ہے محفوظ رہا جا سکتا ہے. زبردست ہو گیا, بڑا اچھا آپ نے سر ڈیٹیل میں لوگوں کو یہاں پر گائیڈ کیا. اچھا سر, یہ گرہن میں اکثر کہتے ہیں خواتین جو ہیں سلور چیز سے کچھ چھری کا استعمال نہ کریں, کوئی اکثر پرانے اس میں ایسا ہوتا ہے, بالکل جو بڑے بزرگوں کے تجربات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, اور اس کا امپیکٹ جو ہے نا, کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, نیو بورن جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو آپ کو کہیں نہ کہیں پہ باڈی کے اوپر کوئی ایک بلیک کلر کا سمبل تھوڑا سا نظر آتا ہے, برتھ مارک ہوتا ہے, تو وہ اصل میں گرہن کے ہی اثرات ہوتے ہیں. یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے جسم کا کوئی حصہ یا کٹ لگا ہوگا یا ہونٹ پہ یا کسی جگہ پہ, تو یہ چھوٹا ہوتا ہے, کوئی یہ پرابلمز بھی ہوتی ہیں. تو گرہن کے ٹائمنگز میں اسپیشلی جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں, پریگننسی میں آپ کو کیئر یہ کرنی ہوتی ہے کہ ایک تو آپ کھلے آسمان کے نیچے نہ جائیں, گھر میں رہیں, اپنے نارمل روٹین کے کام کریں, اور گھر میں آرام سے جو باقی کام کر رہے ہیں وہ کریں. صرف آپ نے کسی تیز دھار اور نوکیلی چیز کا استعمال نہیں کرنا, سلائی کڑھائی کے کام کی طرف نہیں جانا, چھری سے کوئی کٹنگ کا کام کر رہے ہیں اس کی طرف نہیں جانا, کوئی ایسا کام جو کہ اوزار سے ریلیٹڈ ہو اس کو صرف یہ گرہن کے ٹائم میں آپ اوائڈ کریں, اور کھلے آسمان میں جانے سے آپ احتیاط کریں. گھر میں رہتے ہوئے آپ روٹین میں جو اپنا کام کر سکتے ہیں, بلکہ رمضان ہے تو بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کا ترجمہ پڑھیں, تو یہ سب سے بہترین ہے. لیکن رمضان میں افطاری بھی تو بنانی ہے, اس کے لیے تو چھری لازمی ہے. 3 بجے ختم ہو جائے گا, 3 بجے, اور پاکستان میں نا, باہر بھی تو اوورسیز پاکستانی رہ رہے ہیں, پھر آپ کچھ ریڈی میڈ چیزوں کا اہتمام کریں, وہ بیچیں. یہ ایک آدھے دن کے بھی 25 دن اس میں احتیاط کرنی پڑے گی. گرہن جب لگ رہا ہوتا ہے نا, صرف پریگننٹ خواتین کے لیے اسی میں ہی احتیاط. اچھا, یہ صرف ان کے لیے, صرف ان کے لیے, سب کے لیے نہیں. اچھا, صرف ان کے لیے جو کہ پریگننسی کے ٹائم گزار رہے ہیں. باقی جو ہے ان کی کسی بھی خواتین, ان کی کسی بھی طور پہ کوئی احتیاط نہیں ہے. کچھ لوگوں کو دیکھنے کا بھی شوق ہوتا ہے جی, اس کو ہم دیکھیں چاند کو. بالکل اس میں دیکھ سکتے ہیں. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ چاند گرہن کو دیکھنے میں تو کوئی اس طرح کی میڈیکلی طور پہ پرابلم نہیں ہوتی, اور بظاہر ویسے بھی
رات کا ٹائم ہوتا ہے, اس کی ڈائریکٹ ریز بھی آپ کی آنکھوں میں نہیں آتی. سورج گرہن کا یہ ہوتا ہے کہ جب مکمل گرہن لگ رہا ہو یا اس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سائنٹیفکلی طور پہ بھی اب یہ چیز پروون ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ریز میں کہ آپ کی اس سے آئی سائڈ یا کوئی آپ کے سسٹم کا ڈیمیج ہونے کی انڈیکیشن ہوتی تو آپ اس کو دیکھ ضرور سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ اس کو گلاسز کا یوز کریں یا کوئی اسپیسیفک گلاسز آتی ہیں وہ یوز کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے اس میں کوئی ایشو نہیں. زبردست ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. باقی ناظرین اپنے ویڈیو دیکھی, فائدہ بھی ہو رہا ہے لیکن احتیاط بھی ہے. سب کر لیں تو بہتر ہے احتیاط, لیکن جو بتائے ہیں سر نے, سر کی جو ریسرچ ہے, جو ان کی ریڈنگ ہے, انہوں نے ذائچے بنائے ہیں آپ لوگوں کے زوڈک کے حوالے سے, تو جن کو فائدہ ہو رہا ہے وہ تو وہی خوشی منائیں, لیکن جنہوں نے احتیاط کرنی ہے وہ تھوڑا سا زیادہ احتیاط کر لیں اس ویڈیو دیکھنے کے بعد. باقی ٹاپک کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. باقی سر کے ساتھ میں اور ویڈیوز بھی کروں گا گرہن کے حوالے سے, جو امپیکٹ دنیا کے حوالے سے ہے اس والے سے بھی ہم اس پر بات کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو محفوظ رکھا جا سکے. اپنا خیال رکھیں, سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبائیں, آل پہ کلک کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.